ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے۔ قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر ٹنگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے۔ انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیدیاں ہون اور لیا کرو اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ ہوے۔ آج جو مضمون بیان ہوگا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تشریح، آپ کی کنیت کی تشریح اور آپ کے دو القابات کی تشریح پر مشتمل ہوگا۔ تو جو فرمائیے آپ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب ایمان لائے تو نبی کریم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت صدیق اکبر وہ پہلے مسلمان ہیں جن کا اسلام میں نام عبداللہ رکھا گیا ہے۔ یہ آپ کا نام۔ کنیت ہے ابو بکر، القابات ہیں عتیق اور صدیق۔ بس ان چار لفظوں پر بحث ہوگی، بڑی محبت اور ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات بڑی عمر کے ہیں، ان کی ساری زندگی گزر گئی واضح سنتے ہوئے، لیکن کبھی انہوں نے ابو بکر کی تشریح نہیں سنی ہوگی، نہ کسی عالم نے کبھی بیان کی۔ لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ابو بکر پر بحث ہوگی۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام ایسے ہیں احب و اسماء اللہ ابو بکر عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو جو دو نام پیارے ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ معلوم ہوا عبداللہ نام اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب نام ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری مخلوق اپنی اولاد کے نام ان ناموں پر رکھے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ جب اللہ کو اس انسان جس کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے، جب لفظ عبداللہ سے محبت ہے تو جس کا سب سے پہلے اسلام میں یہ نام رکھا گیا ہے اس سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی۔ اللہ کا محبوب نام عبداللہ ہے اور سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں کتنے محبوب۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ۔ جب غار میں صدیق اکبر 3 دن اور 3 راتیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، غار سے نکلے تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ، اونگ آئی۔ حضور نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، نیند آ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ 3 دن اور 3 راتیں آپ کی حفاظت میں جاگتا رہا ہوں، اس لیے نیند کا غلبہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔
सिद्दीक अकबर ने दुआ मांगी, या अल्लाह, नबी करीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह सिद्दीक अकबर को रिदवान अकबर अता फरमा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिदवान क्या होता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का रोज़ होगा, जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उनको अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा, और जितना तमाम अहले जन्नत को अल्लाह का दीदार होगा, अबू बकर तुझे अकेले को उतना अल्लाह का दीदार होगा। ये है रिदवान अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस अर्रियाजुन नज़रा में मुहिब्बे तबरी ने नकल फरमाई। हजूर ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके सहाबा, मोमिनीन गुजरे हैं, उन सब के बराबर अल्लाह मुझे सवाब अता फरमाएगा। और ए अबू बकर, मुझसे लेकर क़यामत तक जितने मोमिन दुनिया में आएंगे उन सब के बराबर अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाए। तीसरी हदीस, ये हदीस मुस्नदुल फिरदौस में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तू मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है, लोगों को किस किस सुपुर्द करके आया है? अर्ज की, या अल्लाह, मैं उनको सिद्दीक अकबर के सुपुर्द करके आया। फरमाया, इन्नहु अहब्बुल इबादे इलैया बादाका फअकरिहु मिन्नी सलाम। फरमाया, महबूब, तेरे बाद जितने भी मेरे मकबूल बंदे, उन सबसे ज्यादा मुझे सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है, और जब तू वापस जाए तो सिद्दीक अकबर को मेरा सलाम कहना। एक हदीस और, ये हदीस तिबरानी में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला यकराहु फिस समाए अन यक्ता अबू बकरिन फिल अर्द। अल्लाह ताला आसमान पर इस बात को पसंद ही नहीं करता कि जमीन पर सिद्दीक अकबर से कोई गलती हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा गौर फरमाइए, जब हुजूर मक्का से निकले और गार में तशरीफ ले गए, गार में पहुंचे, तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे तो प्यास लगी हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक गार के दरवाजे पर चले जाओ। या रसूलल्लाह, भी तो हम आए हैं, वहां तो कुछ नहीं फरमाया, जाओ तो सही। जब गए तो देखा एक नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, शहद से ज्यादा मीठा है। पानी पिया और हुजूर की बारगाह में आए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हम आए थे यहां तो कोई नहर नहीं थी, अब ये कहां से आ गई? फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नती फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, जन्नत की नहरों में से एक नहर का रुख उस तरफ फेर दो जहां मेरे सिद्दीक अकबर को प्यास लगी हुई है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मेरा इतना मुकाम है? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर,
لا يدخل الجنت مبغضك ولو كان له عمل 70 نبیا، جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا، دشمنی رکھنے والا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، اگرچہ اس کے نیک اعمال 70 نبیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ طبرانی اوسط میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں 17 مرتبہ، ایک نہیں، دو نہیں، 14، 15، 16، 17 مرتبہ صدیق اکبر نے امامت کرائی، اور 2 مرتبہ امامت کرائی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ حضرت حفصہ جو صاحبزادی حضرت فاروق اعظم کی اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ جب بھی بیمار ہوتے ہیں صدیق اکبر کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کو امامت کے مصلی پر میں کھڑا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے۔ معلوم ہوا حضور کا صدیق اکبر کو امامت کے مصلی پر کھڑا کرنا یہ اللہ کا کھڑا کرنا۔ اب جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ مسند امام احمد جلد 4 میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام بیمار ہیں، حضرت عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ مسجد میں آئے تو صدیق اکبر موجود نہیں تھے، انہوں نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ آپ امامت کرائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے سمجھا کہ شاید نبی کریم نے میرے لیے حکم کیا ہے، وہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے نماز میں قرات کرنے لگے۔ اب آپ بڑے جہیر صوت تھے، آپ کی آواز بڑی بلند تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حجرے میں فاروق اعظم کی آواز کو سنا اور فرمایا یا باللہ والمسلمون، یا باللہ والمسلمون، اللہ اور مسلمان انکار کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی امامت کے مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اتنے میں فاروق اعظم نے نماز پڑھا لی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا جاؤ صدیق اکبر کو تلاش کرو۔ اتنے میں وہ بھی آ گئے، ان کو دوبارہ کھڑا کر کے نماز پڑھائی گئی، حالانکہ فاروق اعظم کی نماز پڑھانے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کو کہو لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھائے۔ فاروق اعظم ناراض ہوئے عبداللہ بن زمعہ پر کہ یہ تم نے کیا کیا، میں تو سمجھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیوں کیا۔ فرمایا صدیق اکبر تھے نہیں تو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے اس نماز کو کافی نہیں سمجھا جو فاروق اعظم نے پڑھائی ہے۔ فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے امامت کے مصلی پر سوائے صدیق اکبر کے اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، نہ مومن ہی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام ہے، اللہ کو آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ کا وہ نام رکھا گیا جو اللہ کو محبوب ہے، عبداللہ۔ آگے چلیے، کنیت ابو بکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صحابہ کی کنیتیں رکھتے تھے، جیسے فاروق اعظم کی کنیت رکھی ابو حفص، چونکہ حفصہ آپ کی
بیٹی تھی، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی تھی، تو کنیت اولاد کے نام پر رکھی جاتی. حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے تھے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے. محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی ابو الفضل. کیونکہ ان کے بڑے صاحبزادے پیر صاحب کا نام ہے محمد فضل رسول. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کی اولاد میں سے کوئی بکر نامی نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، تو آپ کو ابو بکر کیوں کہا گیا ہے؟ بڑی توجہ سے یہ بحث آپ سماعت فرمائیں گے. سنو بھائی، بکر کے معنی ہیں صبح صادق. بولو، بکر کے معنی ہیں صبح صادق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. تو بکر کے معنی صبح اور ابو بکر کے معنی ہو گیا صبح صادق کا باپ. یہ کنیت آپ کی کیوں رکھی گئی؟ جب رات ختم ہو جاتی ہے صبح صادق طلوع کرتی ہے. صبح صادق یہ دن کی پہلی علامت ہے. صبح صادق جب آتی ہے تو اس کے بعد دن چڑھ جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر کی کنیت ابو بکر اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ اسلام کی صبح صادق ہیں. سب سے پہلے آپ ایمان لائے. بولو، سب سے پہلے آپ ایمان لائے. چنانچہ علامہ علی بن برہان الدین انسان العیون فی سیرت الامین والمامون جلد اول میں لکھا کہ آپ شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں ایک راہب نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ آپ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. قریشی ہو؟ فرمایا ہاں. تیمی ہو؟ ہاں. فرمایا ایک نشانی اور ہے، وہ مجھے دکھا دو، اور وہ نشانی تمہارے پیٹ پر ہے. صدیق اکبر نے کہا تم یہ نشانیاں کیوں پوچھ رہے اور کیوں دیکھ رہے؟ اس نے کہا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کا ایک وزیر ہوگا جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، اور اس میں یہ 4 نشانیاں ہوں گی. 3 وہ جو میں نے پوچھی اور چوتھی آپ کے پیٹ پر ایک سیاہ تل. چنانچہ آپ نے نشانی دکھا دی. اس راہب نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم نبی آخر الزمان کے وزیر ہو. آپ نے مال تجارت بیچا. جب جانے لگے تو خیال کیا اس راہب سے پھر ملاقات کرتے چلے. اس راہب سے ملاقات کی. اس نے کہا ہے ابو بکر وہ جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کی شان میں نے ایک نعت لکھی ہے، وہ نعت یا کلام لے جاؤ اور اس نبی کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دینا. آپ نے وہ نعت یا اشعار لے لیے. جب مکہ معظمہ ہے تو ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ صدیق اکبر سے ملے اور کہا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر زمانہ جاہلیت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے دوست. کہا کہ وہ جو تمہارا دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نبوت کا دعویٰ کیا. ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں تو کوئی لائے عمل تیار کیا جائے. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پتہ کرتا ہوں.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نبی کریم علیہ السلام دروازے پر آئے اور آتے ہی فرمایا صدیق اے ابو بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس کلہم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا نبی بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی نشانی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ مجھے نعت یا کلام دے دو جو راہب نے تمہیں لکھ کر دیا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے آپ ایمان لائے جس طرح صبح صادق دن کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے آپ ہی نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ یمامہ میں جنگ ہوئی، 700 حافظ شہید ہو گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس آئے، یا خلیفۃ رسول اللہ اگر اسی رفتار سے حافظ شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن کا حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، آپ کسی کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کام جو میرے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اس میں بہتری ہے، بلائی ہے۔ فاروق اعظم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں حضور کی وہی لکھا کرتے تھے، اور ان سے فرمایا تم قرآن کو جمع کرنا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا وہ کام جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا آپ لوگ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا واللہ اس میں بہتری ہے، بلائی ہے، واللہ اس میں بہتری ہے، بلائی ہے۔ یہ یہاں تک کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کا سینہ بھی کھول دیا، اور زید بن ثابت فرماتے اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دو تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے آسان کام نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تیرے پاس آ کر کہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے لکھ لو، تو جب تک 2 گواہ نہ جمع ہو جائیں کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے اس وقت تک لکھنا نہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی 2 آیتیں لے کر آئے، سورہ توبہ کی دونوں آخری آیتیں، اور کہا کہ یہ لکھ لو۔ کہا دوسرا گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر کے پاس چلے گئے کہ یہ کہتے ہیں یہ 2 آیتیں ہیں لیکن کوئی دوسرا گواہ کوئی نہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں کہ جب ایک عرابی مدینہ طیبہ میں ایک گھوڑا لے کر آیا، حضور نے اس گھوڑے کو خرید فرما لیا، جو قیمت طے ہوئی نبی کریم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں قیمت دے دوں۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کی رفتار ہر تیز رفتار سے زیادہ ہوا کرتی، کوئی کتنا بھی تیز رفتار کیوں نہ ہو لیکن حضور کی رفتار اس سے زیادہ ہوتی، اور کوئی کتنا ہی لمبے قد کا نہ کیوں نہ ہو حضور اس سے بھی زیادہ لمبے ہی نظر آ کرتے۔ حضور کی رفتار زیادہ تھی، حضور آگے بڑھ گئے۔ کسی اور آدمی نے اس عرابی سے کہا یہ گھوڑا مجھے دے، وہ دو گے؟
کہاں اس نے حضور کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگا دی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور خرید چکے۔ جب زیادہ قیمت لگ گئی تو عربی نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو خریدے ورنہ میرا بک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے تو میرے ہاتھ بھیج دیے۔ اس نے کہا اگر آپ نے خریدا تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اب وہاں جھگڑے کی صورت پیدا ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خریدا، وہ کہتا آپ نے خریدا نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان جمع ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس عربی سے کہا اے ربی تو کیسا ہے، اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، باقی اللہ کے نبی نے گھوڑا خریدا ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت آ گئے اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے فرمایا تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا خدا ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی زبان سے سن کر مان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی زبان سے سن کر مان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی زبان سے سن کر مان لیا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کی زبان سے سن کر مان سکتے ہیں تو یہ بھی مان سکتے ہیں کہ آپ نے اس دیہاتی سے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد میرا خزیمہ بن ثابت جب گواہی دے تو اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے۔ فرمایا کہ یہ جو آیتیں بتا رہے ہیں وہ قرآن میں لکھی، تو سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا اعزاز صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلے مبلغ نبی کے بعد صدیق اکبر ہے۔ اس بات میں تو اختلاف ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب علی المرتضیٰ ایمان لائے تھے وہ ابھی بچے تھے، جب حضرت صدیق اکبر ایمان لائے وہ جوان تھے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع فرما دی۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی ایک، حضرت سعد بن ابی وقاص دو، عبد الرحمن بن عوف تین، حضرت طلحہ چار، حضرت زبیر پانچ، یہ پانچ بڑی بڑی ہستیاں صدیق اکبر کے کہنے پر دار اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ عثمان غنی نے تقریباً 12 سال خلافت کی ہے۔ کئی علاقے آپ نے افریقہ میں جو اسلام پھیلا تو سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں پھیلا۔ جتنا بھی آپ نے اسلام پھیلایا ہے یا آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے، جتنا عثمان غنی کو ثواب ہوگا اتنا اکیلے صدیق اکبر کو ثواب ہوگا۔ اور دیکھیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی حضرت جنت کے 8 دروازے دکھائے اور وہ دروازہ بھی دکھایا جس دروازے سے میری امت میں جنت داخل ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا وہ دروازہ دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے والے تم ہی ہوگے۔ اور سب سے پہلے جس خلیفہ کی تنخواہ مقرر ہوئی ہے
سے میری امت میں جنت داخل ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا وہ دروازہ دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے والے تم ہی ہوگے۔ اور سب سے پہلے جس خلیفہ کی تنخواہ مقرر ہوئی ہے وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے، مثلا آج خلیفہ بنے تو کل صبح کو یہاں کندھے پر کپڑے کا تھان رکھ کر بازار میں بیچنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہو۔ آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اب یہ کام چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو میرے بچوں کا رزق کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا چلیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جاتے ان سے مشورہ کر کے ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح آپ سے مشورہ ہوا تو مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہر سال 2 جوڑے آپ کو اے صدیق اکبر ملا کریں گے، اور جب وہ پرانے ہو جائیں تو وہ آپ جمع کر دیں اور نیا جوڑا آپ کو مل جایا کرے۔ اور جتنا ایک متوسط طبقے کا آدمی خرچ کرتا ہے اتنا خرچ آپ کو دیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں فرمائیے گا یہ وہ کام تھے جس کی وجہ سے اولیت کا سہرا آپ کے سر پر ہے۔ صبح صادق دن کی پہلی علامت ہے اور بہت سے کام ہے جو اسلام میں آپ نے سب سے پہلے کیے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ بکر کے معنی ہیں نیک کاموں میں سبقت کرنے والا، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا۔ چنانچہ غور فرمائیے یہ حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد صدیق اکبر سے امور سلطنت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کو کہو ذرا ادھر قریب نہ ہے، ذرا دور ہی رہا کریں، یہ ذرا میرے گھر پر اثر انداز۔ سنو بھائی، ایک رات صدیق اکبر سے حضور مشورہ کر رہے تھے، رات زیادہ ہو گئی، میں بھی ساتھ۔ جب رات کافی گزر گئی ہم حضور کے حجرے سے باہر ہے، حضور بھی ساتھ، تو دیکھا کہ مسجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ نفل پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو اس قرأت میں پڑھنا چاہتا، جس قرأت میں قرآن نازل ہوا، وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کو دیکھ لے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے۔ 2 مرتبہ آپ نے پڑھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے میرے دل میں خیال آیا دل چلنے پر میں عبداللہ بن مسعود کو جا کر یہ بشارت دوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تیرے بارے میں یہ بشارت دی ہے جو بھی تو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ فرماتے صبح جب میں ان کے دروازے پر موجود ہوا تو معلوم ہوا صدیق اکبر پہلے ہی بشارت دے کر چلے گئے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا، اس کی قبیلے کی بکریاں زیادہ تھیں۔ فاروق اعظم نے خیال کیا کہ چلو ان کی بکریوں کا دودھ میں دو جا کر۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں ان کی بکریوں کا دودھ دونے کے لیے جاتا تو کیا دیکھتا کہ مجھ سے پہلے ہی صدیق اکبر یہ کام سر انجام دے کر چلے گئے ہیں۔ دیکھیے مشکات شریف کی مشہور حدیث ہے، غزوہ تبوک جس کو جیش الاسرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، اتنا مال دوں گا کہ صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا۔ تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لے کر ایک مال دیکھا کہ بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مال کس کا ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ہے۔ فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا آدھا گھر چھوڑا ہوں اور آدھا لے آؤں۔ اس کے بعد ایک مال کے قریب آ کر اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ مال تھا جو زبان حال سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جس گھر سے میں آیا ہوں وہاں کی دیوار کے ساتھ تو ایک سوئی بھی لگی ہوئی باقی نہیں رہی۔ یہ کس کا مال ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ فرمایا ابغض لهم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا میں تو یہاں موجود ہوں اپنے گھر میں مجھے کیسے چھوڑ کر آئے ہو۔ معلوم یہ تھا کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نبی کریم نورانیت کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ میں نبی کریم کو نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا اللہ کا نبی نورانیت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ معلوم ہوا ہمارا عقیدہ کوئی 14ویں صدی کی پیروار نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ فاروق اعظم فرماتے جب میں نے صدیق اکبر کا مال دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خواجہ خواجگان معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات جمع کیے ہیں، ان کا نام ہے انیس الارواح۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کا مجمع حضور تشریف فرما ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 40 غلام تھے، ان میں سے میں نے 20 غلام اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر نے 20 غلام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آزاد کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 20 غلاموں کے جسم پر جتنے بال تھے ان بالوں کی تعداد کے برابر ہم نے آپ کی امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر عزیزی، جلد 3 پارہ ما یتساءلون۔ مکہ معظمہ میں 2 امیر آدمی تھے، ایک امیہ اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ صدیق اکبر اسلام کے لیے خرچ کرتے اور وہ کفر کی تقویت کے لیے خرچ کرتا۔ اس کے 12 غلام تھے
کسی کو تجارت پر لگایا ہوا تھا، کسی کو صنعت پر لگایا ہوا تھا، کسی کو زراعت پر لگایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک غلام کا نام تھا بلال حبشی، اور ان کی ڈیوٹی تھی بت خانے پر۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا نبوت کا تو یہ غائبانہ طور پر حضور علیہ السلام پر ایمان لیا۔ امیہ کو پتہ چل گیا، اس نے بلایا اور کہا بلال کس خدا کی پوجا کرتے ہیں؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ کہا میرے سامنے انکار کر دو ورنہ میں طرح طرح کے عذاب سے تجھے تکلیفیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں دامن توحید ہاتھ سے چھوڑ دوں، تیرا مملوک ہوں، تیرا غلام ہوں، جو تو چاہے کر، تجھے اختیار حاصل ہے۔ اس نے اپنے 12 غلاموں کو کہا جب تپتی ہوئی دھوپ ہو جائے اس کو ریگستان میں لے جاؤ، لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دو اور چاروں طرف آگ جلاؤ، سارا دن یہ آگ کی حرارت میں رہے۔ جب رات ہو جائے تو اس کو تاریک کمرے میں بند کر کے 12 کے 12 آدمی اس طرح مارے، ایک تک جائے تو دوسرا مارنا شروع کر دے، دوسرا تک جائے تو تیسرا مارنا شروع کر دے۔ اب 24 گھنٹے آپ کو اس طرح اذیتیں دی جاتی ہیں۔ کسی نے کہا اے بلال تو بلند آواز سے احد احد کہتا اور یہ تجھے زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، دل میں بھی احد احد کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ کوئی گھڑا خریدنے جاتے اس کو اچھی طرح بجا کر دیکھتے ہیں کہیں یہ پلا تو نہیں، ٹوٹا ہوا تو نہیں، کچا تو نہیں۔ اور میں بھی ہوں مٹی کا برتن عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں مٹی کا برتن عشق کے بازار میں، آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ صبح صبح صدیق اکبر امیہ کے گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ صدیق اکبر کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ کہا امیہ اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ صدیق اکبر اندر چلے گئے اور کہا اے امیہ خدا سے ڈر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے، آخرت میں تیرے لیے بلائی کا سبب ہوگا۔ اس نے کہا اول تو آخرت ہے ہی کہاں، اور اگر ہو بھی تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے مجھے آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو بھی تو بہت بڑا مال رکھتا ہے، اگر تجھے زیادہ بلال سے ہمدردی ہے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمایا میری عین آرزو یہی ہے، بتا کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا تو نہیں خرید سکتا۔ آپ نے فرمایا بولو تو صحیح کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا صدیق تیرا ہے غلام ہے جو بڑا خوبصورت ہے، جس کا نام ہے نستعص رومی، وہ 2000 دینار کا مالک ہے، وہ غلام بابا روپے مجھے دے دو اور یہ غلام لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور 20 اوقیہ، یہ ایک پیمانہ تھا عربوں کا، سونا اس کو زیادہ دے دیا۔ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، جب ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگے تو امیہ نے کہا اے ابو بکر میرے نزدیک تو بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا صاحب فراست ہے، لیکن آج تو نے سودا کیسا کر لیا؟ ارے مجھے اگر یہ کہا جاتا کہ درم کے چھٹے حصے کے بدلے اس کو خرید لے تو میں تو اس کو نہ خریدتا۔ آپ نے فرمایا
اے امیہ میں نے جو تجھے غلام دیا ہے وہ چمڑی کا سفید ہے لیکن دل کا کالا ہے، اور جو میں نے تجھ سے لیا ہے یہ رنگت کا بے شک کالا ہے لیکن دل کا اجالا ہے۔ گئے وہ غلام بابا مجھے دے دو اور یہ غلام لے جاؤ، آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور 20 اوقیہ، یہ ایک پیمانہ تھا عرب کا، سونا اس کو زیادہ دے دیا۔ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، جب ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگے تو امیہ نے کہا اے ابو بکر میرے نزدیک تو بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا صاحب فراست ہے، لیکن آج تو نے سودا کیسا کر لیا؟ ارے مجھے اگر یہ کہا جاتا کہ درم کے چھٹے حصے کے بدلے اس کو خرید لے تو میں تو اس کو نہ خریدتا۔ آپ نے فرمایا اے امیہ میں نے جو تجھے غلام دیا ہے وہ چمڑی کا سفید ہے لیکن دل کا کالا ہے، اور جو میں نے تجھ سے لیا ہے یہ رنگت کا بے شک کالا ہے لیکن دل کا اجالا ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ملے بن، پاک ہوئے تے پاک ملے بن، پاکیوں پاک نہ ملدا، او سارے جسم دے دھوول کولو ایکو دھولے ٹکڑا دل دا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے بلال حبشی کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بلال پر وہ کرم کیا کہ حضرت بلال کو نبی کریم نے اپنی ساری ظاہری زندگی میں اپنا خزانچی مقرر کیا۔ 2 معنی بکر کے، تیسرا معنی بکر کا معنی ہے درخت کا پہلا پھل، بولو بکر کا معنی ہے درخت کا پہلا پھل۔ آپ شجر اسلام کے پہلے پھل ہیں، کیسے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ازالت الخفان خلافت الخلفاء میں لکھا ہے صدیق اکبر کی عادت یہ تھی کہ آپ مکہ معظمہ میں ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر آپ کبھی کبھی بیٹھے رہتے۔ ایک دن اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوا کا جھونکا جو آیا تو ایک شاخ آپ کے کان کے قریب آ گئی، اس سے آواز آئی ہے ابو بکر ان قریب ایک نبی ظاہر ہوگا، اس پر تو سب سے پہلے ایمان لے آنا تاکہ تو سب سے زیادہ سعادت مند بن جائے۔ ابو بکر نے کہا ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرو، اور جب وہ اعلان نبوت فرمائے تو مجھے بتا دو۔ درخت نے کہا میں یقیناً تمہیں خبردار کر دوں۔ اب صدیق اکبر روزانہ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، درخت نے کہا اے ابو بکر آج اس نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، جلدی کر کے ایسا نہ کوئی تجھ سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جا کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور دیکھیے، سب سے پہلے اسلام میں آپ خلیفہ بنے، چنانچہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت تک صحابہ کرام نے حضور کو آپ کی قبر انور کے اندر نہیں رکھا جب تک کہ خلیفہ کا انتظام نہیں ہو گیا۔ سیدنا صدیق عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہیں اور خلافت کا مشورہ کر رہے ہیں، یہ دونوں حضرات وہاں پہنچ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا انصار ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو پورے عرب میں جو وقار اور عزت جو مقام قریش کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لیے خلیفہ قریش میں سے مقرر ہوگا۔ اتنے میں حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور کہا ہمارے نبی کریم علیہ السلام مہاجرین میں سے ہیں، اس لیے میری رائے یہ کہ نبی کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جزاک اللہ، تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ ہوتا تو ہم تسلیم نہ کرتے۔ صدیق اکبر نے کہا میں دو نام پیش کرتا ہوں، ایک ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو، یہ سکہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر میں کئی مرتبہ قتل کیا جاؤں یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صدیق اکبر وہ ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، صدیق اکبر وہ ہے جن کو نبی کریم نے اپنا مسلح عطا فرمایا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو صدیق اکبر سے آگے بڑھنا چاہے؟ تمام انصار نے کہا حاشا بکلّہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو صدیق اکبر سے آگے بڑھے۔ فرمایا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ فاروق اعظم فرماتے میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کروں، لیکن مجھ سے بھی پہلے ایک انصاری دوڑا ہوا آیا اور اس نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد میں نے بیعت کی۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی، لیکن ان میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر موجود نہیں تھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے صدیق اکبر آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اور اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں خطبہ دیں۔ آپ جو ممبر پر بیٹھے اس طرح نگاہ دوڑائی تو علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے، فرمایا کوئی جائے اور علی المرتضیٰ کو بلا کر لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا گیا۔ صدیق اکبر نے کہا اب نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کریم کے داماد ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا حاشا وکلا، اے صدیق اکبر ہم جانتے ہیں کہ بعد النبی آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ہم صرف اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیجئے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت۔ تو آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، جس طرح درخت کا سب سے پہلا پھل اب بکر کہلاتا ہے، آپ کو اس لیے ابو بکر کہا جاتا ہے کہ آپ شجر اسلام کے پہلے۔ چوتھا معنی بھائی بکر کا سنو ذرا غور، بکر کا معنی ہے جوان اونٹ یا جوان مرد۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ بوڑھے تھے،
لیکن نیک کام کرنے میں آپ ہمیشہ جوانوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آپ خلیفہ بنے، ایک بڑھیا ہے کھوسٹ، اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے، نگاہ بھی کمزور ہو گئی ہے، آپ دونوں وقت جاتے ہیں، روٹی ساتھ لیتے ہیں، منہ میں لے کر روٹی چباتے ہیں، پھر اس بڑھیا کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ کھا لیتی ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو فاروق اعظم کو پتا تھا کہ صدیق اکبر غلام بڑھیا کے پاس جاتے، وہ بھی ساتھ روٹی لے گئے اور انہوں نے ایک لقمہ توڑ کر اس بڑھیا کے منہ میں رکھ دیا۔ بڑھیا کے منہ میں جب لقمہ پہنچا، اس نے کہا معلوم ہوتا خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کی بندی تجھے کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا اگر خلیفہ وقت ہوتا تو وہ تو مجھے چبا کر روٹی کھلایا کرتا تھا، آپ نے ویسے ہی میرے منہ میں لقمہ رکھ دیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے یہ 4 معنی ہیں بکر کے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب آئیے آپ کے القابات کی طرف۔ آپ کا پہلا لقب ہے عتیق۔ عتیق کے معنی ہیں جہنم سے آزاد۔ سنو بھائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، صدیق اکبر نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ صحابہ میں بیٹھ کر ایک مرتبہ بیان کیا۔ واقعہ یہ تھا، آپ کے باپ ابو قحافہ آپ کو اپنے ذاتی بت کے سامنے لے گئے، فرمایا یہ ہمارا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو۔ صدیق اکبر نے کہا اے بت، اگر تم میرا معبود ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے، میرے پاس کپڑا نہیں مجھے کپڑا دے۔ جب وہاں سے کوئی آواز نہ آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر پکڑا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس طرح زلیخا 70 سال تک بت کی پوجا کرتی رہی، مانگتی رہی ہے بت مجھے یوسف کا وصال حاصل ہو جائے۔ جب 70 سال تک بت سے کوئی آواز نہ آئی تو زلیخا نے ایک بڑا پتھر پکڑا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خلوص نیت سے اللہ کی توحید کو مان لیا اور اپنے بت سے کہا تجھ سے تو یوسف علیہ السلام کا خدا اچھا ہے، یوسف دانب پاک شریکو تے ایک صداون والا، اور تو میرا رب وچ پایا تے رل مل جاون والا۔ اسی طرح صدیق اکبر نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ابو قحافہ نے تمانچہ دے مارا، تو میرے معبود کو تو نے توڑ دیا، اور پکڑ کر صدیق اکبر کی والدہ کے پاس لیا، دیکھا تیرے بیٹے کا کارنامہ، میرے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے فرمایا، آندہ صدیق اکبر سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ جب یہ میرے ہاں پیدا ہوئے آسمان سے آواز آئی یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، ہم نے تجھے وہ لڑکا دیا جس کا لقب دی گیا، اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بیٹھ کر بیان کر رہے تھے کہ جبریل آ گئے
جا کر نبی کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور فرمایا صدق ابو بکر وہو صدیق ابو بکر نے سچ کہا ہے اور آج سے ہم اس کا نام صدیق رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر صدیق رضی اللہ۔ فرمایا جو کسی کو جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، جو کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لیا کرے۔ خود حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر انت عتیق اللہ من النار، تو جہنم سے آزاد ہے۔ جب جہنم سے آزاد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ کتاب کا نام ہے سوائق المورقہ، علامہ ابن حجر نے لکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 360 نیک خصلتیں پیدا کی۔ جب اللہ کسی کو جنتی بنانا چاہتا ہے تو ان 360 نیک خصلتوں میں سے ایک خصلت اس آدمی کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایک خصلت اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ویسے تو جنت میں داخل ہونا ہی مقصود و مطلوب ہے، لیکن کیا آپ کا کوئی ایسا امتی موجود ہے جس میں وہ 360 ساری خصلتیں موجود ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر ایک تو آدمی ہے جس کے اندر اللہ نے ساری وہ خصلتیں پیدا فرما دی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے نام پر جوڑا قربان کر دے 2 چیزوں وہ جنتی۔ پھر حضور نے فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں وہ قیامت کے روز باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوں، جو جہاد کرتے ہیں وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوں، جو روزے رکھتے ہیں وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کا امتی کوئی ایسا موجود ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی دعوت دی جائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا روز ہوگا جنت کے ہر دروازے سے آواز آ گیا صدیق اکبر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَرُسُلِهِ اولئک هم الصدیقون۔ صدیق کون ہے؟ صدیقین کون ہے؟ سنو بھائی، الشیخ محمد عبدہ وہ فرماتے ہیں الذین زکت فطرتهم واعتدلت انسجتهم وصفت سرائرهم حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروض۔ صدیقین وہ گروہ ہے کہ ان کی فطرت پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، ان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو ہی حق اور باطل نیکی اور بدی ان کے سامنے آتی ہے تو جس طرح ہماری آنکھیں سفیدی اور سیاہی میں دھوپ اور تاریکی میں امتیاز کر لیتی ہیں، صدیقین جو ہوتے ہیں ان کی نگاہیں نیکی اور بدی میں تمیز کر لیتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ابو بکر کو صدیق کہنا یہ کس کس کی سنت ہے؟ کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء، امام جلالدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو 4 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے، دوسری یہ کہ آپ غار میں نبی کے ساتھی ہیں، تیسری یہ کہ ہجرت میں نبی کے ساتھی ہیں، اور چوتھی یہ کہ نبی کریم نے ان کو اپنی امامت کا مصلی عطا فرمایا ہے۔
معلوم ہوا ابو بکر کو صدیق کہنا یہ سنت الہیہ ہے. بولو یہ سنت الہیہ. آگے چلیے. جبریل نے بھی آپ کو صدیق کہا. کیسے؟ جب جبریل ہجرت کی رات آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے ساتھ کون جائے گا؟ فرمایا آپ کے ساتھ ابو بکر جائیں گے وہ وقت صدیق اور ہم ان کا نام صدیق رکھتے ہیں. ایک حدیث. دوسری حدیث جب معراج کی رات واپسی پر حضور مقام ذی طوا میں پہنچے تو حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل ان قومی لا یصدقونی میری قوم میرے واقع معراج کی تصدیق نہیں کرے گی. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق آپ کے واقع معراج کی تصدیق ابو بکر کرے گا اور ہم اس کا نام صدیق رکھتے ہیں. جبریل ہیں نوریوں کے سردار. خلقت الملائکۃ من نور فرشتے نور سے پیدا ہوئے. جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا. ہم بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ابو بکر کو صدیق کہنا یہ نوریوں کا کام ہے ناریوں کا کام نہیں ہے. بولو ابو بکر کو صدیق کہنا یہ نوریوں کا کام ہے ناریوں کا کام. اچھا آگے چلیے. نبی کریم نے بھی آپ کو صدیق کہا. کتاب کا نام ہے مسند بیالہ جلد تیسری صفحہ 177. جب حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کیا تو وہاں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ عثمان غنی شہید ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی پولیس پکڑ کر ان کو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لے گئی کہ یہ عثمان غنی کو شہید کہتا ہے. آپ نے فرمایا تجھے کیا علم ہے کہ وہ شہید ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین آپ اس وقت موجود تھے جب میں نے نبی کریم سے سوال کیا تھا تو حضور نے مجھے کچھ پیسے دیے. پھر صدیق اکبر سے سوال کیا انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے. پھر فاروق اعظم اور عثمان غنی سے سوال کیا انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. وہ سارے پیسے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا. یا رسول اللہ اس میں برکت کی دعا فرما دیجیے. حضور نے فرمایا کیفا لا یبارکو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیفا لا یبارکو لگا ان میں تیرے لیے برکت کیوں نہیں کی جائے گی. آتا کا نبی و صدیق و شہیدان یہ رقم تجھے نبی نے دیا صدیق نے دیا اور دو شہیدوں یعنی حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی نے دی ہے. یا صدیق کہا گیا حضرت ابو بکر کو. ایک حدیث. دوسری حدیث یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. حضور احد پر موجود ہے. ساتھ ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین موجود. احد میں زلزلہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا لیکن عاشق لوگ کہتے ہیں کہ احد نے جب دیکھا کہ 3 نفوس قدسیہ مجھ پر کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگا. اس میں اس کو وجد آ گیا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کہو صلی اللہ. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ان دو حدیثاں
فرمایا ہے وہ ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ یہاں صدیق کہا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کا بھی وصال ہو جائے تو پھر فاروق اعظم کے پاس آ جاؤ، کافر جاؤ نبی کریم کے پاس اور کہہ دو کہ اگر نبی کریم حضرت فاروق اعظم کا بھی وصال ہو جائے تو کوئی نہیں رقم دے گا۔ یہ آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و درد کرنے لگا، اگر فاروق اعظم کا بھی انتقال ہو جائے میری رقم کون دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر صدیق اکبر کا انتقال ہو جائے، فاروق اعظم کا انتقال ہو جائے تو ہو سکے تو بھی مر جانا۔ مطلب یہ کہ جب تک فاروق اعظم اس دنیا میں رہیں گے اسلام ترقی کرتا رہے گا، کوئی فتنہ فساد پیدا نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم نے اپنے بات تعین کیا حضرت صدیق اکبر کا، جو اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ حضرت صدیق اکبر۔ دو دلیلیں، تیسری دلیل میرے دوستوں اور بزرگوں غور فرمائیے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے۔ حضرت حفصہ آپ کی صاحبزادی نبی کی زوجہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان کی بیمار پرسی کرا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اجازت۔ وہ چلی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت حفصہ کے گھر میں بلایا اور ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ اتنے میں حضرت حفصہ بھی تشریف لائی، ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ نبی کریم نے حضرت حفصہ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں میرے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوں گے اور صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ہوں گے تمہارے بعد فاروق اعظم۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا، بلکہ ایک صریح حدیث موجود ہے مشکاۃ شریف میں، نبی کریم علیہ السلام مرض وفات میں موجود ہے۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ اپنے باپ صدیق اکبر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمان کو بلاؤ، میں ان کو ایک تحریر لکھ دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میرے بعد کوئی خلافت کی تمنا کرے، حالانکہ سوائے صدیق اکبر کے بطور خلیفہ نہ اللہ کسی کو پسند کرے گا نہ مومن ہی پسند کرے گا۔ تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلیفہ برحق ہے۔ یہ آج جو میں نے پڑھی سی اس کی تشریح رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ جو میں بیان کی جائے گی۔